بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں اس حدیث کو کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یعنی اس میں اگرچہ کہ بات ہم تک پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے کہ جس کو لوگوں نے سنا اور آگے پہنچایا، مگر اس ارشاد میں آپ اللہ تعالیٰ کی بات فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیکی کے بقیہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کو میں 10 گناہ سے لے کے 700 گناہ تک بندوں کو اجر دوں گا۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نے ایک نیکی کا عمل کیا ہو، اس میں خلوص، قربانی، دلچسپی ذرا کم ہو تو اس کا اجر کم ہوگا، اور جہاں خلوص اور قربانی، دلچسپی اور اس کو بہترین شکل میں کرنے کا امکان ہے، کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، تو اس کا اجر 700 گنا تک جا سکتا ہے۔ یہ بات اصل میں قرآن مجید ہی کی ایک بہترین وضاحت ہے، جہاں ایک جانب یہ فرمایا گیا کہ جب کوئی نیکی کا عمل کرے گا تو اس کو اس کا 10 گنا اجر ملے گا، لیکن یہ بھی فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی مثال کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی سی ہے کہ جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے، تو گویا کہ وہ 700 ہو گئے، ایک دانے سے 700 دانے نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق ان دونوں باتوں میں تطبیق، ریکنسیلیشن ہو گئی کہ کم سے کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 100 گنا۔ لیکن آگے چل کے حدیث یہ کہتی ہے کہ الصوم لی، روزہ اس میں ایک استثناء ہے۔ الصوم لی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یعنی یہ تمہارے جو 10 گنا 700 گنا کے ناپنے کے جو طریقے ہیں، روزہ اس سے مستثنیٰ ہے، بالاتر ہے۔ روزے کا کیا اجر ملے گا یہ تو وہیں جا کے معلوم ہوگا، وہ بے حد و حساب ہے۔ ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، جو ہم حج کرتے ہیں، جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب بھی تو ہم اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، تو آخر روزے میں ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے بھی بقیہ نیکی کے اعمال ہیں ان سب کے لیے ہماری اپنی فطرت میں ان کی ضرورت، ان کی طرف میلان موجود ہے۔ ہم اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے ہمیں یاد کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ شکل بتا دی، نماز۔ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، ہم اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کم سے کم کتنا کریں، تو اللہ نے زکوٰۃ کے قانون کے ذریعے سے ہمارے لیے وضاحت کر دی۔ ہم ظاہر ہے کہ اللہ سے روحانی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے اس کا بندوبست کیا، اپنا گھر اس کے لیے اس نے طے کیا کہ اس کو بنایا جائے گا اور لوگ اس کی زیارت کو جائیں گے، عمرہ حج کریں گے۔ روزہ اس کے برعکس ہم سے جس بات کا تقاضا کرتا ہے وہ ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ ہم اس میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور اپنی شہوت کی ضرورت کو پورا کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عام حالات میں اس کے جائز طریقوں کو جائز رکھا ہے، لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے اتنا راضی ہوتا ہے اگر ہم اس کو خلوص کے ساتھ کریں کہ اس نے یہ کہا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کو
خلوص کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔